کچھ لوگوں سے خطاب ہے خدا کا تو میں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فإنما یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ فرمایا خبردار ہو جاؤ تم وہ لوگ ہو تو دعونا بلایا جاتا ہے تمہیں لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ آؤ اور اللہ کی سبیل میں خرچ کرو تمہیں سبیل الہی میں خرچ کے لیے دعوت دی جاتی ہے فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ اور تم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بخل سے کام کرتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں وہ اللہ کی سبیل کے لیے خرچ کرنا نہیں چاہتے وَمَنْ يَبْخَلُ اور جو بخل کرتا ہے نہ اللہ کا نقصان ہے نہ اس کی سبیل کا فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ وہ تو اپنی ذات سے بخل کر رہا ہے کیونکہ اس خرچ کے صلہ میں ہم نے جو کچھ دینا تھا اس سے محروم ہو گیا ہے تو بخل تو اس نے خود سے کیا ہمیں کیا نقصان پہنچایا کیوں کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء کہ اللہ تو بے نیاز ہے حاجت مند تو تم ہو اگر حاجت مند ہو تو تم خرچ کرو میں بے نیاز ہوں اور اب جاننا وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر تم نے منہ پھیر ہی لیا کوئی فرق نہیں پڑتا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ میں تمہارے ساتھ ایک اور قوم کو بدل دوں گا تم اللہ کی سبیل میں خرچ نہیں کرنا چاہتے نہ صحیح يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا میں ایک اور قوم لاؤں گا ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ تو ایسی قوم لاؤں گا
جو تمہاری مثل نہیں ہے. تفسیر سن لیں پہلے اس کی. مجمع البیان محسن حیدر مومنین کو دکھا دینا. تفسیر مجمع البیان میں یہ بھی ایک رام سی بات ہے. آیت اتری, رسول نے آیت پہنچائی کہ اگر تم اللہ کی سبیل میں خرچ, اب یہ تو مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں کہ سبیل کیا ہے, اور انشاءاللہ آپ سب الحمدللہ حافظ ہو چکے ہیں کہ اگر تم اللہ کی سبیل میں خرچ نہیں کرو گے تو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, تو ایک ایسی قوم سے بدل دوں گا میں تمہیں کہ جو قوم تمہاری مثل نہیں ہے. قالوا نعوذ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ من هؤلاء الذین ذکرهم اللہ فی کتابہ, یا رسول اللہ کون ہے وہ خوش نصیب لوگ کہ جن کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا اور مدحت کے رنگ میں. کان سلمان فی جنب رسول اللہ فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذہ وقال ھذا وقومہ. سوال کیا ہے, کون ہے وہ لوگ جن کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں ان سے بدل دوں گا. وہ سبیل الہی میں خرچ کرنے سے نہیں گھبرائیں گے. سلمان رسول کے پہلو میں تھے. سلمان کے رام پہ ہاتھ مار کے رسول فرماتے ہیں ھذا وقومہ, یہ اور اس کی قوم, والذی نفسی بیدہ لو کان الایمان منوطا بالسریہ لتناولہ رجال من فارس. مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے تصرف میں میری زندگی ہے, اگر ایمان کو سریہ پہ بھی لٹکا دیا جاتا تو اس کی قوم کے قدم وہاں پہنچتے. اور میں نے یہ آیت پڑھی کیوں سر تھا ذرام, جن مر جانے والوں نے میرے مولا کی نصرت کے لیے اٹھ کے 313 کے عدد کی تکمیل کر لی ہے, ان میں پہلے سلمان نے. گزرے ہوئے لوگوں میں بھی کچھ لوگ اٹھیں گے جو مولا کی نصرت میں, سلمان, ابو ذر, مقداد, عمار, مالک اشتر, عبداللہ بن شریف, یہ لوگ میرے مولا کے ظہور کے مجاہد ہیں. یہ قائم کے سپاہی ہیں, قائم نہیں ہے. یہ قائم کے فوجی ہیں, قائم نہیں ہے. یہ قائم کی ریت ہے, قائم نہیں ہے. سر اٹھاؤ, قرآن میں نے لکھا, اللہ رسول کی محفل میں بیٹھنے والوں سے کہہ رہا ہے ثم لا یکونوا امثالکم, یہ لوگ تمہاری مثل نہیں. جب میرے مولا کی سپاہیوں کے مثل وہ نہیں ہو. ریت کی مثال تو اور فیصلہ خدا کا, لا یکونوا امثالکم, اور تمہاری مثل نہیں. رعایا کی مثل نہیں کوئی ہو سکتا, سردار کی مثل ممکن ہی نہیں. یہاں تک تو آپ کی توجہ چاہیے تھی تاکہ کل کی بات کو میں آگے بڑھاؤں. ذہنوں میں ہے سلام ہو آپ پر, اے پروردگار عالمین کے اسرار کے محافظ. السلام جو آپ سن چکے وہ آپ کو یاد ہوگا, وہ دہرانا تحصیل حاصل ہے. السلام علیکم ایھا
الحجة علی من فی الارض والسماء. سبحان اللہ. سلام آپ پر جو زمین والوں پر بھی حجت ہے، آسمان والوں پر بھی حجت ہے. بے شک بے شک بے شک. یہ خالی قولی آپ نے بے شک کہا یا ایمان بھی ہے اس بات میں؟ سب کا ایمان ہے. میرا مولا جیسے ہم پر حجت ویسے آسمان والوں پر حجت. اچھا تم پر جو حجت ہے، تم پر اختیار کیا ہے مولا کا؟ تمہیں کسی بات سے روکے رکو گے یا نہیں؟ کوئی کام کرنے کا حکم دے یہ کرو گے یا نہیں؟ ابھی وقت ہے، سوچ لو، پھر بعد میں نہیں وہ کرنے کی گنجائش رہے گی. لگام مولا حکم دیتے ہیں یہ کرو، ہمیں کریں گے، نہیں کریں گے تو اپنا ساتھ پھوڑیں گے، کافر ہو جائیں گے. اور اگر کسی بات سے روک کے یہ نہیں کرنا، رکیں گے نا؟ نہیں رکیں گے جب کافر. اب صرف آؤ، میں نے بنائی ہے یہ عرب. السلام علیکم ایھا الحجۃ علی من فی الارض والسماء. جیسے زمین والوں پہ حجت ویسے آسمان والوں پہ حجت. آسمان پہ ہے کون؟ آسمان پہ فرشتے رہتے ہیں جبریل سے جو تخلیق کا رکن ہے، اسرائیل جیسے جو موت و حیات کا رکن ہے، میکائیل جیسے جو رزق کا رکن ہے. میکائیل کے ہاتھ میں پیمانہ رزق ہے، وہ کسی کو دینا چاہتا ہے، قائم روک دے، نہیں دینا. اگر نہ مانے کافر. کسی کی روح نکالنا چاہ رہا ہے اسرائیل، اور مولا کہتے ہیں نہیں نکالنی. کر سکتا ہے نا؟ اور یہ تو آپ کو میں پہلے سمجھا بھی چکا ہوں کہ ان کے پاس امر کی ملکیت ہے. یہ صرف امر والے نہیں، صاحب الامر ہے، امر کے مالک ہیں، اور مالک کو اختیار ہوتا ہے، چاہے تو خود رکھے وہ چیز، چاہے کسی کو منتقل کر دے. اور فرق آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ یہی اسرائیل داؤد کے بیٹے سلیمان کو جو خود بھی حجت ہے، بیٹا بھی حجت کا ہے، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، باپ بھی رسول، خود بھی رسول، باپ بھی معصوم، خود بھی معصوم. ایک سیڑھی تک اترنے نہیں دی، عصا بغل میں دے کے وہی روح نکال دی. کیوں؟ امر لے کے آیا تھا، اور اس کے مقابلے میں علی کے سلمان سے جھڑکیاں کھا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ یا تو نعرہ لگایا ہے، کبھی میں نے آپ سے کہا ہے کہ نعرہ لگایا؟ کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے جتنا آپ تھا اگر لگاؤ. کیوں کہ یہ صاحب الامر کا نوکر تھا. صاحب امر نے اختیار منتقل کر دیا. سبحان اللہ. اے زمین و آسمان والی مخلوق پہ حجت میرا سلام. اور وہ سلام میرا نہیں، یاد ہے بات؟ سلام من عرفہ، میرا نہیں، اس کا سلام جو تیرا عارف ہے، جس نے تجھے پہچانا. اور رفعت مقام وہ. اب سیڑھی اوپر جانا شروع ہو گئی، لیفٹ کا بٹن دبا دیا میں نے. ہاں جو سوار ہے وہی بسم اللہ وہی آئے گا. سلام عارف کا. اور عارف کون؟ جس نے کتابیں پڑھ کے آپ کی معرفت کی، جس نے اپنی کوشش کر کے تیری معرفت حاصل کی. نہ سلام من عرف کا بما عرف کا بہلا، تیرے اس عارف کا سلام کہ جس کسی کو تیرا عارف اللہ نے بنایا. جس کو تیری معرفت اللہ نے کرائی، اس عرفان کے ساتھ معرفت. اور جاگنا وہ نہ آتا بے
یاد ہے کہ نعت کس کو کہتے ہیں؟ تخلیق کے پہلے دن سے لے کر آخری سانس تک فضیلت کی فضیلت ہو جب بنتی ہے نعت بے باز نعوت کلتی تیری وہ نعتیں جو اللہ نے کہی، اللہ کی کہی ہوئی نعتیں پڑھ کے سن کے جو عارف ہوا وہ کون سی نعتیں؟ اب امتحان ہے تمہارا، دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے نمبر لینے کی حسرت ہے تمہارے دلوں میں امام زمانہ کی معرفت کی۔ نعتک ببعض نعوتک التی انت اہلھا وفاقھا، اے مولا میں گواہی دے رہا ہوں خدا نے جو تیری نعتیں پڑھی آپ ان نعتوں کے اہل نہیں، صرف فوقھا اس سے بھی آگے۔ دھڑکنیں پھر اب ہو جائیں گی، بس گھر جا کے سوچنا۔ نعتک ببعض نعوتک التی انت اہلھا وفاقھا، آپ اہل بھی ہیں ان نعتوں کے، وفاقھا اور ان نعتوں سے بھی بلند ہے۔ اور کیا سننے آئے ہو غضنفر سے قائم کے فضائل؟ جس کے فضائل اس کا خدا پڑھے اور وہ ان سے بھی بلندی ہے۔ زیارت کی فکر ہے، میری بنائی ہوئی نہیں۔ اور اب اسے یہ بھی نہ سمجھ لینا کہ خدا کو ان کی تعریف کرنا معاذ اللہ نہیں آتی، مشرے کو جاؤ گے۔ مقصد یہ اللہ تو جانتا ہے آپ کیا ہیں، لیکن جو اس نے بیان کیا ہے آپ اس سے آگے ہیں۔ کیوں؟ اس نے میزان علم کبریائی میں تولا کہ بس جتنا میں نے بتایا اس سے زیادہ میرے قائم کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس سے زیادہ کسی کے پاس ظرف ہی نہیں، اس لیے اس نے اس حد تک بتایا جہاں تک ظرف تھا کائنات کا، اس لیے فوقھا۔ ورنہ یہ نہیں، سانے تو جانتا ہے کہ میری صنعت کیا ہے، خالق تو جانتا ہے کہ میری مخلوق کیا ہے، اس میں کمال کتنا ہے، قدرت کتنی ہے، کبریائی کتنی ہے، لیکن بتایا اتنا جتنا آدم کی برداشت تھی۔ اور الفت مجھے خدا کی قسم آج جشن ہے اس منبر کی قسم میرے قائم موجود ہیں، اس کی طہارت اور پاکیزگی کی قسم۔ یہی کچھ میں نے پڑھا ہے احادیث اور اسرار اہل بیت میں کہ اس سے زیادہ اللہ نے نبیوں کو بھی نہیں بتایا۔ کیوں؟ خدشہ تھا کہ زیادہ بتاؤں تو سہری ہو جائیں گے۔
تو تم جام بھر بھر کے پیو گے نہیں. یہ اتنے گواہ ہیں موالیان حیدر, کم از کم 70 آدمیوں کو پلاؤ گے نہیں. یہ بھی حدیث ہے, یہ بھی حدیث ہے جس کی روشنی میں ورنہ میں کون ہوں یہ ضمانت دینے والا. یہ ملتا انہی کے عرفان و آگہی کے سلے میں. کوئی 70 کو پلائے گا, کوئی 70,000 کو, کوئی 70 کروڑ کو. بہلول نے جنت نیلام کر کر کے بتا نہیں کیا, جنت کوثر سمیت ہی بکا کرتی ہے, خالی تو بکتی نہیں. اب یہ تو نہیں ہے نہ وہاں پینے کو پانی ہوگا, نہ کھانے کو کوئی دانہ ملے گا, اور خالی مکان چاٹتے رہنا, یہ تو ہو نہیں سکتا. صاحب ظاہر نعمت کے ساتھ صلہ کس بات کا تھا؟ انہی کے حفاظ کا. بات بولی تو نہیں. وہ نعتیں جو تیرے پروردگار نے کہی. اللہ ابو الفضل یہ میں نہیں بتا سکتا, میں تو ان کی نعتیں پڑھوں, میں تو ان کا نعت خواں کہلاؤں, مجھے ضرورت ہے. وہ کیوں ہے؟ بس صاحبان اشارت کے لیے اشارہ کافی ہے. اشہدو ان الحجت علی من مضى ومن بقي. مولا میں گواہی دیتا ہوں جو گزر چکا ہے آپ اس پر بھی حجت ہے, اور جو باقی ہے. نہیں, یہ تنہائی میں سوچیں گے آپ تو بات ہو رہے گی. جس دن سے میرے مولا کی ولایت کا, امامت کا, منصب کا دن شروع ہوا ہے, اس کے بعد والوں پر حجت ہونا تو سمجھ میں آ رہا ہے. اور یہی تو میں 6-7 سال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کتنے خوش نصیب ہو تمہیں وہ ملا ہے جو حجتوں پر حجت. یہ عربی دانوں سے پوچھنا الفت کے جہاں من کا لفظ لگ جائے ہاں پھر وہ اطلاق ہو جاتا ہے اس میں. جو بھی گزر چکا ہے آپ اس پر بھی حجت ہے, جو باقی ہے اس پر بھی حجت. جاگنا وَأَنَّ خَاوْزِنُ كُلِّ عِلْمٍ وفاوتق كل رفق ومحقق كل حق ومبتل كل باطل. مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کل علم کے خازن ہیں, ہر علم کے خازن. کل علم, ایک علم کے نہیں, 2 علموں کے نہیں, 100 علموں کے نہیں, جو علم ہے آپ خازن ہیں. خازن سمجھتے ہو؟ بادشاہ کا جو اندوختہ پیرافتہ ساختہ پرداختہ ہوتا ہے, جواہرات کی شکل میں, موتیوں کی شکل میں, سونے کی شکل میں, چاندی کی شکل میں, قیمتی پتھروں کی شکل میں, وہ ایک خزانے میں بند کر دیتا ہے, اور کسی معتمد علیہ کو اس کی چابی دے کر اس کا خازن مقرر کر دیتا ہے. اب بادشاہ کو اس خزانے سے جو چیز چاہیے ہوتی ہے, چاہے اپنے لیے چاہے
خازن کل علم، میں گواہی دیتا ہوں کہ کل علم کے خازن آپ ہیں. اب سر اٹھاؤ، پہلے یہ بتاؤ زمین کا علم ہے یا نہیں؟ آسمانوں کا علم ہے یا نہیں؟ اسرار کا علم ہے یا نہیں؟ حجابات کا علم ہے یا نہیں؟ سرادقات کا علم ہے یا نہیں؟ قصر توحید کے پردے کے پیچھے جو چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں وہ علم ہے یا نہیں؟ غیب کا علم ہے یا نہیں؟ اللہ بکواس کرتا ہے غیب نہیں جانتا، یہ غیب کا خازن ہے. انگوٹھی بنوانے پہ دل ہے بادشاہ کا. وہ جو 5 کروڑ کی قیمت کا ایک نیلم پڑا ہے، خازن کو بلایا، ذرا نیلم دینا، مجھے انگوٹھی چاہیے. مالک وہ ہے، مان خازن سے. اپنی بلندی خواہی کو ملاحظہ کرو. حاضر ہے زید بکر سلام، کوئی چلا گیا گداگر بادشاہ کے پاس. خوش ہوا بادشاہ، 10 کلو سونا دے دو اسے، 50 لاکھ کے جواہرات دے دو اسے. کس سے دلوائے گا؟ خازن سے. میں گواہی دیتا ہوں آپ ہر علم کے خازن ہیں. سر اٹھا. آدم کے سینے میں علم ہے یا نہیں؟ نوح کے سینے میں؟ کوئی بات قدر کرو. عیسیٰ تک کے سینے میں؟ خضر کے سینے میں؟ علمناہ من لدنا علما، ہم نے علم لدنی دیا. علم لدنی دیا. میرے امام کے علم کی پیمائش کرو گے پاگلوں سیڑھیاں رکھ رکھ کے آدم سے لے کر عیسیٰ تک. جب کوئی نبی اللہ سے علم مانگنے جائے گا میرے امام سے کہے گا قائم اسے تھوڑا دے دو. اللہ جسے دے گا ہر علم کا
ابھی تو الفت میں نے علم بدع پہ اگر بحث شروع کر دی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اور پھر کسی سال کے لیے جب مولا چاہیں گے. بہر آج تک کے لیے اتنا کافی کہ آپ ہر علم کے خاص فاتح کو کل رات کے، آپ ہر رات کے فاتح ہیں، صرف رات کے نہیں، فاتح کو کل رات کے، ہر رات کے فاتح. رت کے لفظ معنی بندش، کسی چیز کا بند ہونا، اور فتح کے معنی ہے کھولنا، کسی بھی بند شے کو. سورہ انبیاء کو پڑھنا. اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. اللہ کہتے ہیں کافروں نے دیکھا نہیں زمین و آسمان دونوں راتق تھے، پھر ہم نے کھولا. کیا مطلب؟ آسمان سے بارش نہیں ہوتی تھی، زمین سے رزق نہیں ہوتا، راتق تھے، پھر ہم نے کھولا. میری موقع ہے نہیں ہے جس کے بارے میں یہی مان، اسے کیا ضرورت ہے؟ فلین کیوں ہے شراب؟ الفت امام زمانہ کی اپنی توقیع میں کہ شیخ مفید علیہ رحمہ کی طرف توقیع آئی ہے، اس میں امام زمانہ نے اپنی پاکیزہ قلم سے لکھا ہے فلین کیوں ہے شراب قاعدہ جو ہمیں چھوڑ کے گھر بیٹھ جائے. ہمیں کیا وحشت، ہمیں کیا وحشت، کیوں؟ ہمارے ساتھ وہ ہے، ہم اس کی محفل کے جلیس ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. اور اگر آنا ہے تو پھر ماننا اسی طرح ہوگا جس طرح معصوموں نے تعلیم دی. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہر رات کے فاتح کا آسمان بند تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، زمین بند تھی، رزق نہیں اگتا تھا، آپ فاتح ہیں. جس کی برسائی ہوئی بارش، جس کے اگائے ہوئے رزق کھا کھا کر اپنے جسم کو اگر وہ کچھ حیرت تھی نا بات سے رہتے. حالانکہ ابھی مجلس سے پہلے بیٹھ کے تصدق صاحب میں سے بات کر رہے تھے کہ جی الحمدللہ سارا مجمع بڑا عارف ہو چکا ہے، بلکہ اب جو آپ سے کہتا ہے مجبور کرتا ہے آپ کو کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں. میں نے کہا بڑی مہربانی ہے اس کی، لیکن کہنے کو ابھی بہت کچھ باقی ہے. ہر رات کے فاتح. اب البت ایسا ہے مرد 5 ہے، مرد نہیں 5 ہوتے ہیں، تو اس عربی میں کیا کہیں گے؟ صلب راتق. یہ راتق صلب ہے، بند صلب. عورت 5 ہے، بطن راتق، یہ شکم راتق ہے. اور میرا امام ہر راتق کا فاتح ہے. اب اس پہ نہیں سوچنا کہ الفت کو بیٹا چاہیے تو ملے، غزل کو چاہیے تو ملے، زرگان کو چاہیے تو ملے. جس کی عورت کے ہاں اولاد کی توقع نہ رہی ہو، وہ چاہے کوئی ہو، کسی بیوقوف کے دماغ میں آئی یہ کہا کہ امام کا زمانہ اب شروع ہو رہا ہے، یہ غزل پر بہکنے لگا ہے، دوسرے ہوئے نبیوں کی بات کر رہا ہے. میری اسی ممبر سے پڑھی مجلس میں یاد نہیں ہے لوط کے مکان کو بدماشوں نے گھیرا ہوا ہے، منتیں کرتا پھر رہا ہے اللہ کے نبی نہ کرو مجھے رسوا مہمانوں کی نظر میں. ایمان کے لیے مجبور ہو کے کہتا ہے ٹھنڈی سانس لے کے لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس قوت ہوتی یا میں رکن شدید کی پناہ لے سکتا. پڑھو تفسیر کلی، میں گراؤں ممبر پہ تمہارے امام شیشم سے پوچھا
پوچھا گیا کس چیز کی تمنا کر رہا تھا؟ بڑا فرماتے قَوْلَ تَعَنِّيًا لِقُوَّةِ الْقَائِمَةِ کہ کاش میں قائم کی پناہ میں آ سکتا تو خود حجت ہے. سبحان اللہ. الفتح سے ایسا ہو سکتا ہے میں وہاں پڑا ہوں بارش ہو رہی ہے اور میں کہوں کاش میں عزا خانے کے اندر جا کے اس بارش سے بچ سکتا اور عزا خانے کا وجود ہی نہ ہو. میں ہے اور میں کہوں کہ کاش میں بارش سے بچنے کے لیے امام باڑے میں اور پھر ان کے لیے یہ سوچ رہا ہے شیماندار کہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے تو پھر وہ سب سے اول ہے. صرف اللہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے انت الاول بلا اول. اے اللہ تو وہ اول ہے جو بغیر کسی اول کے اول ہے. عمل 14 ہے. اب گھر کی بات میں کیا خیال ہے؟ اچھا میرے ہی کاٹے کا سودا کرتے ہیں. چلو ٹھیک ہے. مولا مجھے ہمت دیں کہ آپ کہیں نا میں پڑھتا ہوں. اب سر اٹھانا یہ فلسفہ سمجھ میں آ گیا. جو چیز بند ہو اس کی کشادگی میرے مولا کے ذمہ ہے. بس سوچ لینا ایک مسئلہ زبان میرے علم میں ہے اور میرا نوکر کسی دوسرے سے پوچھے یہ بدبختی نہیں ہے اس کی. مالک کو معلوم ہے اور وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے دوسرے عالم. ہر رات کا فاتح ہمارا ہی نہ اور بابا جب کسی شے کے دروازے بند ہو جائے فاتح سے کہہ دینا. اور کبھی کسی مجلس میں آگے موقع تو پھر مولا سے حتمی طور پہ دعا قبول کروانے کے طریقے بھی آپ کو بتاؤں گا. کیونکہ ہر عشرے میں کوئی نہ کوئی تحفہ یہ بھی میں دیا کرتا ہوں. اس دفعہ بھی انشاءاللہ بھی دوں گا. کس وقت دوں گا کس مجلس میں یہ مجھے نہیں پتا. جب مولا منظور ہوگا ہو جائے گا. آپ ہر وقت کے فاتح اور اب دو فکریں آپ کو جان کے سننا ہے. وہ محق ایک کو کل ہوئے یہ میں ہاتھ جوڑ کے عالمانہ حق کے استعمال اس وقت نہیں کر رہا. اس سے بڑی خیر خواہی میں آپ کی کر ہی نہیں سکتا. یہ التماس سے گزارش ہے اگر کسی کے دماغ میں خیال ہے کوئی جھٹک لے تطہیر کر لے دماغ کی. اگر کسی پہ نیند کا غلبہ ہے بھگا دے اسے لاہور پڑھ کر یہ دو جملے دل پہ لکھے. سبحان اللہ. دین کا کلیہ بتانے لگا ہوں. زیارت میں کہہ رہا ہے بندہ میں گواہی دیتا ہوں میرا مولا محق کے کو کل حق کے ومبتل کل باطل. مولا آپ ہی تو ہیں جو ہر حق کو حق بناتے ہیں. جو
سے خطاب ہو رہا ہے، وہاں یہ کہا گیا ہے، تھوڑی سی تشریح کی گئی ہے حق و باطل کی. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کو فی الحال محفوظ رکھو، پھر میں واپس آؤں گا. محقق کل حق و مبطل کل باطل. ہر حق کو حق آپ نے کیا، ہر باطل کو باطل آپ نے کیا. اور دعائیں دعا میں کہہ رہے ہو مولا تسلیم ہے مجھے الحق کو ما رضیتہ والباطل ما اسخطہ. مولا جس بات سے آپ راضی ہوئے وہی تو حق ہے.
ہے، ادھر پھرنا جدھر باپ چلے۔ حق تو بتا دیا دعا نجبہ میں، الحق کو راضی کرو، جس چیز سے آپ راضی وہ حق، اور جس والباطل ما سترہ، اور جس بات کو آپ نے ناپسند کیا۔ یارو میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کیا کہوں، کیا چھپاؤں؟ حق وہ جسے یہ پسند کرے، جو یہ پسند کرے وہ حق، جو یہ پسند کر لے حق نہیں۔ اب میں خلاریوں سے پوچھوں گا، میرے اشارے شیعہ سنی دوست بتانا، ورنہ میں ابھی گیٹ بند کرواتا ہوں امام باڑے پاس، تالا لگوا کے چابی ڈالوں گا جیب میں، اور اسی مہدی دوران کی عظمت کی قسم ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ نہیں نکلنے دوں گا جب تک ہاں یا نا کی سب سے دستخط نہیں لے لیتا۔ اے ایمان کہ جس چیز کو یہ پسند کرے وہ حق، اے ایمان سار اٹھا کے بتاؤ یہ مجلس مولا کو پسند ہے یا نہ پسند ہے؟
بیٹھے ہوئے آپ سے کھل کر کیوں نہیں کہتے کہ تشہد میں بھی اشہد ان لا پڑھ لیا کریں کھل کر کہتے کیا ہے کھل کر اس پر اشروں کے اشرے پڑھ دیے صاحب جواہر زمان یہ عالم ہے جن کی کتاب جواہر اور کلام جب تک کوئی مجتہد نہ پڑھے مجتہد پڑھ ہی نہیں سکتا وہ فرماتے بل لولا تصالم الاصحاب الامکر الدعوت جزئیت وہ کہتے صرف مجتہدین اجماع نہیں کر رہے ورنہ علی کے نام کی جزئیت کا بھی دعویٰ ممکن ہے تو آؤ علماء کو جمع کرو حق ہے تو لو ورنہ لکھ دو نماز حق نہیں ہے ملتان میں بہت بڑی اگر چونکہ آپ نے سوال کیا آپ کی دل شکنی نہیں کرتا ایک بات کر دیتا ہوں رسول سے بڑا معصوم ہے کوئی تفسیر عیاشی آپ کے مذہب شیعہ کی بہت قدیم ترین تفسیر آیت ہے لا تجہر بصلاتک لفظی ترجمہ بنتا ہے اے رسول اپنی نماز اونچی آواز میں نہ پڑھا کر امام شیشم سے پوچھا گیا کیا کہہ رہا ہے رسول سے اللہ فرماتا کہنے کا مقصد یہ ہے لا تجہر بے ولایت علی علی کی ولایت کی گواہی دل میں دیا کر اونچی آواز سے اسے ہر طاہر جگہ پہ لاؤ اور حق کیا ہے جسے یہ پسند کریں بل باطل واسطہ تم ہو اور باطل وہ ہے جس سے آپ ناراض ہیں اور جس سے یہ ناراض ہیں وہ باطل چاہے کسی عمل سے ناراض ہیں چاہے کسی بندے سے ناراض ہیں کوئی شک نہیں کیوں الفت کیا یاد دلا دیا ظالم کو نے مجھے یہ وہ امام ہے تو حجتوں پر حجت پڑھ لینا مولا کی توقیع میں احتجاجی تدرسی میں پڑھ لینا وہ فرماتے ہیں ان علی فی فاطمہ الزہراء السلام علیہا اس وقت اب نفس سے اسوہ یاد رکھنا صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ دین کیا ہے آیت آئی تھی وَعْلَمُوا أَنَّ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ جو کچھ میرا رسول کرے وہ تمہارے لیے اسوہ ہے یعنی جو وہ کرے کرتے جاؤ اور میرا امام لکھ رہا ہے توقیع میں اپنی قلم سے اِنَّ لِي فی فاطمہ الزہراء اسوہ فرمایا میرے لیے میری دادی کا عمل اسوہ ہے آخر کوئی مقام تو ہے نا کشمیر بھی کبھی بلکہ سرکار اس لیے کا فرما رہے ہیں کہ نہ ہٹو حجت اللہ
شک وفاطمۃ حجت اللہ علینا، ہم مخلوق پر خدا کی حجت ہے اور فاطمہ ہم پر حجت ہے۔ بس ختم کر رہا تھا میں، لیکن تھوڑی سی بات رہتی ہے، کر دوں؟ ہر رات کے فاتحہ، ہر حق کو حق کرنے والے آپ اپنی تنہائی میں سوچنا، سبحان حق کا مالک خدا، حق و باطل کا اختیار اس کے پاس، اور حق کو حق یہ کرے، باطل کو باطل یہ کرے۔ کیوں؟ جب کیوں سمجھ میں آ گئی پھر زندگی بھر کیوں نہیں کہو گے۔ راضی تو بس یہ فکر سن لو، اور میں آپ سے میں راضی، میرا مولا راضی، راضی تو اماماً وحادیاً وولیاً ومرشداً لا ابتغی بک بدلا ولا اتخذ من دونک ولییا۔ مولا میں راضی ہوں تیرے امام ہونے پہ کہ تو میرا امام ہے، رضی تو امام، میں راضی ہوں کہ تو میرا امام۔ اور علی جیسے کہہ رہے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم، علی کہتے ہیں اللہ میں تیری تقسیم پہ راضی ہوں، تو نے ہمیں علم دیا، جاہلوں کو مال دیا۔ اب امام سے کہا جا رہا ہے میں راضی ہوں تو میرا امام، میں راضی ہوں تو میرا حاضی، میں راضی ہوں تو میرا ولی، میں راضی ہوں تو میرا مرشد۔ امامت کو الگ گنا گیا ہے، ولایت کو علیحدہ گنا گیا ہے۔ ہاں وہ امامت اور ولایت اور مولا میں گواہی دیتا ہوں، جاگنا حلال لا دو، لاؤ ابتغی بک بدلا، مولا مجھے آپ کے بدلے میں اور امام نہیں چاہیے۔ مجھے آپ کا بدل نہیں چاہیے۔ فرمان خدا کی قسم اس سے وزنی جملہ ہے، زیارت کریے، لا ابتغی بک، تیرا بدل نہیں چاہیے۔ حالانکہ بھئی بدل میں بھی تو امام ہی آئے گا، یا تو بدل میں کوئی اور آئے۔ قرآن پڑھنا سورہ نحل کی آیت ہے، اذا بدلنا الآیت مکان الآیت، اذا بدلنا آیت مکان الآیت، اللہ کہتا ہے کہ ہم کبھی کبھی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں۔ آیت کی جگہ آیت ہی آئی نا، تو امام کی جگہ امام ہی آئے گا۔ پھر کیوں پڑھوایا جا رہا ہے زیارت میں؟ لا ابتغی بک بدلا، تیرا بدل نہیں چاہیے مجھے، کوئی بات تو ہے اس میں۔ امام ہو میرا بدل، میں جا رہا ہوں، میری مٹھی میں بند ہے بات، ذرا میں کھولنے لگا ہوں۔ ہاں ہاں اس میں ایک طائر عرفان ہے، جو یہ مٹھی کھلے گی اڑے گا، پتہ نہیں خدا بن کے کس کے سر سے گزرتا ہے۔ کہنے لگا ہوں لا ابتغی بک بدلا، تیرے بدلے میں اور امام بھی نہیں چاہیے۔ کیوں ظاہر
کیوں امام نے تجھے کہا کہ ایسا پڑھ قائم کے لیے کہ تیرے بدلے میں اور امام نہیں چاہیے؟ ہے تو وہ بھی امام، بلکہ گزرے ہوئے اماموں میں سارے اس سے بڑے ہیں، کوئی اس کا بابا ہے، کوئی اس کا دادا ہے، کوئی اس کی جد ہے، کیوں نہیں بدلے میں لے رہے؟ فرمایا اس لیے یہ روز ہی بیکار ہے، میں کیا ہوں؟ اس کے اللہ کو بھی انتظار ہے یہ آئے تو میرا حق پورا ہو، میں انتظار کرتا ہوں۔ ہم انتظار میں نہیں ہیں۔ میں گزشتہ عشرہ میں کئی آیتیں پڑھ کے آپ کو بتا چکا ہوں۔ فانتظروا فإنی معکم من المنتظرین، انتظار کرو تم اے ایمان والو، میں اللہ بھی تمہارے ساتھ، میں اللہ بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ آپ کے ہاں مجلس ہو رہی ہے، ختم ہو گئی میری بات، مجلس ہو رہی ہے، آپ تو ہر پڑھنے والے کے منتظر ہیں، چاہے چھوٹا پڑھنے والا یا بڑا۔ ایک بڑا علامہ بھی آپ نے بلایا ہوا ہے اور وہ بار بار کسی علامہ کا پوچھ رہا ہے، وہ تشریف نہیں لایا گی، وہ تشریف نہیں لایا گی، وہ ابھی نہیں آئے، اور ایک جاہل بھی سمجھ جائے گا یار یہ خدا علامہ ہے، آج بے قرار ہو کے انتظار کر رہا ہے اس کی۔ وزن فرق ہو تو انتظار ہے، آئے گا فلاں کام ہو جائے گا، آئے گا میرے دشمن سے میرا حق چھین لے گا، آئے گا میرے گھر پورا ہو جائے گا، آئے گا میری فلاں دعا ہو جائے گی پوری۔ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی مسند اقتدار پہ بیٹھا ہے، پوچھ تجھے انتظار اس کے برابر کا جملہ بھی میں نے نہیں بولا جو کہنے لگا ہوں، سنبھال لینا، پتہ نہیں شاید کچھ سروں سے گزر جائے، کسی کے زمین دل پہ اترے۔ میں نے پوچھا تھا اللہ سے الفت تجھے کیوں انتظار، تو اس کا بھی خالق تو علی کل شیء قدیر کا مگر میرے امام کو یہ طاقت قدرت تو نے دی، تجھے کیوں ہے انتظار؟ اللہ نے کہا جاہل بندے ایسے اپنے پروردگار کی مصلحتوں پہ اعتراض کر کے کفر کی کوشش نہیں کیا کرتے۔ اب دیکھ تو رات کو سونے سے پہلے یہ سوچتا ہے کل اٹھ کے مجلس پڑھوں گا، اب مجلس تجھے ہی پڑھنی ہے، تو سویا ہوا ہے، اب جب تک سویا ہوا ہے مجلس نہیں پڑھی جا رہی گا۔ مجلس نہیں پڑھی جا رہی نا، اب تیری روح انتظار میں ہے، کیونکہ روح بیچاری اتنی لطیف ہے، حالانکہ علم اس کا ہے، کتابت اس کی ہے، کمال اس کا ہے، جوہر اس کا ہے، لیکن تیری روح منتظر ہے جسم جاگے تو میرا کام بنے۔ میں باطن ہی باطن ہوں، میں روح ہوں، میرا مہدی
परवरदिगार ऐसी लाखों खुशियां अहले बैत के घर में जो आज हम अकेले अकेले मना रहे हैं, हमारे वारिस को जल्द भेज उसकी सदारत में, उसकी सरपरस्ती में, उसे सामने बिठा के मुबारकबाद उसको दें, जश्न हम पढ़ें, ताईद उनसे मांगे, जहां हम बहकने लगे उसकी लिसान इस्मत हमारी लागू। और क्योंकि मेरे मालिक तुमने, मैंने नहीं कहा, तेरी अपनी ज़बान ने तेरे फरिश्तों से जिस रात में मेरा इमाम दुनिया में तशरीफ लाया था, तूने बज़्म मलकूत की सैर कराते हुए मेरे इमाम के बारे में कहा था कि ये मेरे इक़्तिदार का मज़हर है। परवरदिगारा, तेरी ज़ात की कसम हमें बड़ी तड़प है, हम देखना चाहते हैं तेरा इक़्तिदार है कि तुम्हें पता तो चले कि तेरा तर्ज़ हुकूमत क्या है, तेरा तर्ज़ हुकूमत क्या है। हमारे वारिस को भेज, हम आज अपने लिए कोई दुआ नहीं मांग रहे, हमारी सारी दुआओं में यही दुआ पोशीदा है कि अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जतल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व नासिरन व क़ाइदन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु व रज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद हज्जिल सालिह क़ाइमैन। कसरत से पढ़ा करो या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि